حدیث نمبر 388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو اس کا بازو یعنی دستی آپ کو پیش کیا گیا تو آپ اسے پسند فرماتے تھے۔ آپ نے اسے دانتوں کے ساتھ کھایا یعنی نوچا۔ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گا، اور تم کیا جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ تمام پہلوں اور پچھلوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا تو منادی کی آواز ان کو سنائے گا اور سب دیکھیں گے اور سورج قریب ہوگا۔ لوگ غم اور تکلیف میں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تم دیکھتے نہیں تم کس حاجت میں ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہیں کس قدر تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا تم اس کو تلاش نہیں کرتے جو تمہارے رب کے ہاں تمہاری سفارش کرے؟ تو ان میں سے کچھ دوسرے بعض سے کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے آدم علیہ السلام آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی خاص روح پھونکی، نیز فرشتوں کو حکم دیا، پس انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش فرمائیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے رب نے ایسا غضب فرمایا کہ اس سے پہلے اس کی مثل نہیں فرمایا اور نہ ہی اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا۔ اس نے مجھے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا لیکن مجھ سے خطا ہوئی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے نوح علیہ السلام آپ زمین میں پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں۔ آپ نہیں جانتے ہم کس مصیبت میں ہیں اور ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا غضب فرمایا نہ ہی بعد میں فرمائے گا۔ میرے پاس ایک خصوصی دعا تھی تو میں نے اپنی قوم کے خلاف دعا مانگی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل زمین میں اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیے۔ آپ نہیں دیکھتے ہم کس تکلیف میں مبتلا ہیں، اور کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس پریشانی تک پہنچ چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے میرے رب نے آج غضب فرمایا اور نہ اس سے پہلے کبھی غضب کیا اور نہ اس کے بعد ایسا غضب فرمائے گا۔ اور وہ اپنی خلاف واقعہ بات کے بارے میں ذکر کریں گے اور فرمائیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس نے اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس تکلیف میں ہیں اور ہمیں کس قدر اذیت پہنچی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غصہ فرمایا جو اس سے پہلے کبھی نہیں فرمایا اور نہ اس کے بعد فرمائے گا، اور میں نے ایک نفس کو قتل کیا یا قتل کرنے کا حکم دیا، مجھے اپنی فکر پڑی ہے، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، نیز اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں اور ہمیں کس قدر اذیت پہنچی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے فرمائیں گے آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا جو اس سے پہلے نہیں فرمایا اور نہ آج کے بعد فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی گناہ کا ذکر نہیں فرمائیں گے، البتہ یہ بات فرمائیں گے مجھے تو اپنی فکر ہے، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے ہاں سفارش فرمائیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بس میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آ کر سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی حمد اور ثنا میں سے وہ کلمات مجھ پر کھولے گا اور مجھے الہام کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولے گئے،
پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا اور کہوں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت میں سے جتنے لوگوں کو چاہیں کسی حساب کے بغیر جنت کے دروازوں میں سے دائیں دروازے سے داخل کریں، باقی دروازوں میں سے وہ دوسرے لوگوں یعنی دوسری امتوں کے ساتھ شریک ہوں گے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنتی دروازوں کے 2 کواڑوں کے درمیان مکہ مکرمہ سے مقام ہجر تک، یا فرمایا مکہ مکرمہ سے بصرہ تک کا فاصلہ ہوگا۔